بسم اللہ الرحمن الرحیم. پروگرام سچ کیا ہے کے ساتھ میں ہوں نوازش علی. ناظرین، اب سے کچھ دیر قبل نیشنل کمانڈ اینڈ آپریشن سینٹر کا ایک اجلاس منعقد ہوا، جس میں وزرائے تعلیم جو کانفرنس ہوئی تھی چاروں صوبوں کی جانب سے کورونا وائرس کے پھیلاؤ کے حوالے سے اسکول اور تعلیمی ادارے جو بند کرنے کے حوالے سے کانفرنس ہوئی تھی، اس میں کچھ فیصلے سامنے آئے ہیں، جس کے مطابق جو ہے وہ 26 نومبر سے جو ہے ملک بھر کے تعلیمی اداروں بشمول ٹیوشن سینٹرز کو جو ہے وہ بند کرنے کا اعلان کر دیا گیا ہے. اس ساری صورتحال کے بعد اب کیا صورتحال ہوگی اس پورے سال میں؟ تعلیمی جو معاملہ تھا وہ ویسے ہی بہت بری صورتحال کا شکار تھا، اور اب ایک نیا فیصلہ، اس سے تعلیمی اداروں پہ کیا اثرات مرتب ہوں گے اور بچوں کی جو تعلیم ہے اس پہ کیا اثرات مرتب ہوں گے، اس پہ بات کرتے ہیں. میرے ساتھ موجود ہیں چیئرمین ہیں آل پرائیویٹ اسکول مینجمنٹ ایسوسی ایشن سندھ کے طارق شاہ صاحب ہمارے ساتھ موجود ہیں، اور ساتھ ہی ساتھ ہمارے ساتھ موجود ہیں چیئرمین آرگنائزیشن آف پرائیویٹ اسکول مینجمنٹ میراج صدیقی صاحب. السلام علیکم آپ دونوں شرکاء کو. جی وعلیکم السلام. طارق صاحب آپ سے شروع کریں گے. یہ جو فیصلہ ہوا ہے، آپ نے گزشتہ روز اسٹیئرنگ کمیٹی کی جو میٹنگ ہے وہ بھی اٹینڈ کی تھی، وہاں پر کیا آپ نے کوئی اپنے تحفظات، کوئی تجاویز پیش کی تھی؟ حالانکہ اسکولز کی جانب سے تو بڑے اچھے طریقے سے جو ہے وہ ایس او پیز پر عمل درآمد کیا جا رہا تھا. شاید ایک ہی شعبہ تھا جو کہ بہترین طریقے سے مینجمنٹ کر رہا تھا، ایس او پیز پہ عمل درآمد کر رہا تھا، پھر بھی ایسا فیصلہ سامنے آ گیا. جی بالکل، دیکھیں ہم نے تو یہی سجیشنز دی تھی کہ تعلیمی اداروں کو کھلا رکھا جائے، باقی شعبوں کو جو ہے وہ کنسیڈر کیا جائے کہ وہ لاک ڈاؤن کا شکار ہوں، کیونکہ وہ اتنے امپورٹنٹ بھی نہیں ہوتے کہ بچہ اگر ریسٹورینٹ نہیں جائے گا، مال نہیں جائے گا، اور یا کہیں اور ایسی تفریح مقامات نہیں جائے گا تو اس سے کوئی حرج نہیں ہوگا. لیکن ہاں، اگر تعلیمی اداروں کی طرف بچہ نہیں آئے گا تو ہمارا ویسی تعلیم کا نقصان اتنا بے انتہا ہو چکا ہے. لاسٹ ایئر ہم نے بغیر ایگزامز کے بچوں کو پاس کر دیا تھا. اس سال اگر ہم سفیشینٹ ڈیز نہیں ملیں گے ہمیں بچوں کو پڑھانے کے تو ہم ایگزام کیسے لے پائیں گے بچوں کے. اور ابھی بھی جو کرنٹلی مڈ ٹرم ایگزامینیشن زیادہ تر اسکولوں میں چل رہے ہیں، تو وہاں پر کیا مسائل ہیں کہ اب اگر مڈ ٹرم وہ بچے کو نہیں لیے جائیں گے تو ہمارے پاس اسیس کرنے کے لیے کوئی بھی ایسا کوئی میکینزم نہیں ہوگا کہ ہم بچوں کو اسیس کر سکیں کہ وہ ان کی لرننگ کیپیبلٹیز کہاں تک ہیں. تو ہم نے یہی سب سجیشن رکھی، جبکہ اس میٹنگ کے اندر سب نے ایک آواز ہو کر یہی کہا تھا کہ چھٹیاں نہیں ہونی چاہیے تعلیمی اداروں میں، اور جب تک کمپلیٹلی لاک ڈاؤن نہیں لگتا جب تک تعلیمی ادارے بھی کھلے رہنے چاہیے. ٹھیک ہے. اچھا طارق صاحب، اب یہ فرمائیے گا کہ سعید غنی صاحب نے ایک ابھی بیان دیا ہے جس میں انہوں نے یہ کہا ہے کہ اگر والدین کی جو استحقاق پہ چھوڑا جائے کہ وہ اگر اپنے بچوں کو بھیجنا چاہتے ہیں تو ان کو بھیج سکتے ہیں، اور جو نہیں بھیجنا چاہیں وہ نہیں بھیجیں. تو اس کے اوپر آپ کا کیا پوائنٹ آف ویو ہے؟ دیکھیں، ہم نے بھی ابھی یہی مطالبہ کیا ہے کہ اسٹیئرنگ کمیٹی کا اجلاس دوبارہ بلایا جائے، کیونکہ سینیریو چینج ہو گیا ہے اور ہر صوبے کو اختیارات دیے گئے ہیں کہ وہ اپنے حساب سے فردر کوئی ڈیسیجن لینا چاہیں تو وہ لے سکتے ہیں. تو اب فوری طور پر سندھ کا اجلاس بلانا بہت لازمی ہو گیا ہے، تاکہ یہ سارے میکینزم جو ہیں وہ پہلے سے طے کر لیے جائیں، تاکہ 26 تاریخ سے پہلے ہمارے پاس کوئی لائن آف ایکشن ہو، تاکہ اس کے تحت ہم اسکول کو چلائیں. کیونکہ ہماری نالج میں ابھی یہ بھی اسٹیٹمنٹ آئی ہے کہ ایک دن میں بچوں کو بلایا جا سکتا ہے پورے ویک میں ایک کلاس کو. جیسے کلاس 1 ہے تو وہ اس کو منڈے کو بلا لیا جائے، اور کلاس 2 کو بھی منڈے کو بلا لیا جائے، پھر نیکسٹ منڈے کو کلاس 1-2 کو بلایا جائے. اس طرح ایک ویک میں ایک دفعہ کلاس کو بلایا جا سکتا ہے. تو یہ بھی ابھی تک انفارملی ہمیں پتہ چلا ہے، لیکن یہ چیزیں جب تک اسٹیئرنگ کمیٹی کا اجلاس نہیں بلایا جائے گا، سارے اسٹیک ہولڈر نہیں بیٹھیں گے، تو جب تک یہ معاملہ آفیشلی طے نہیں ہو سکے. بالکل ٹھیک ہے، آفیشلی طے نہیں ہو سکتا. ہمارے ساتھ چیئرمین پرائیویٹ اسکول آرگنائزیشن آف پرائیویٹ اسکول مینجمنٹ میراج صدیقی صاحب بھی موجود ہیں. میراج صاحب یہ فرمائیے گا کہ اس فیصلے سے آپ کیسے دیکھ رہے ہیں، کیا مرتب ہوں گے اثرات طلبات کی تعلیم پر؟ بہت شکریہ نوازش صاحب کہ آپ نے مجھے آن لائن لیا کراچی نیٹ ورک کے لیے. عرض یہ ہے کہ پچھلے 12 اکتوبر سے کنٹینیو مختلف سیاسی اور سماجی لوگوں نے مختلف پروگرامات کیے ہیں جہاں پر ہزاروں لوگوں کا ہجوم تھا. یقیناً اس کے 3 ویک کے بعد یہ افیکٹ تو ہونا تھا، ویوز میں اور کورونا کے وبا میں اضافہ ہونا ہی تھا، لیکن اس کے اثرات پھر یقیناً وہ اسکول والوں پہ دوبارہ ڈالے گئے ہیں.
کہ پرائیویٹ اسکولس کو بند کیا جائے. جتنا زیادہ SOPs پر عمل پرائیویٹ اسکولس کی مینجمنٹ اور بچوں نے کیا ہے, وہ کسی بھی اداروں میں, وہ آپ کا سفری ڈپارٹمنٹ ہو, ایئرپورٹ ہو, ریلوے ہو, کہیں پر بھی نہیں کیا گیا. لیکن اس درمیان جو اس وبا کے پھیلاؤ کے اندر صرف سندھ گورنمنٹ ذمہ دار نہیں تھی, بلکہ PDM نے, وفاق نے, مذہبی تمام تنظیموں نے جو جلوس کیے. تو یہ لیکن جس بنیاد پر یہ وبا ہوئی, جس بنیاد پہ کرونا ایگزٹ کر رہا ہے, ایکسیپٹ کر رہا ہے, مارکیٹ ایگزسٹنگ پر ہے, اس کو نظر انداز کر کے وہی بات ہے کہ صرف اور صرف اسکولز کو بند کر دیا جائے. تو کیا اسکول کو صرف بند کرنے کے بعد تمام ادارے کھول دیے جائیں گے, جلسے جلوس بھی ہوتے رہیں گے, تو پھر کبھی بھی ہم اس کرونا وبا سے نکل نہیں سکتے ہیں. 6 مہینے کے بعد ادارے کھلے تھے اور پھر 1.5 مہینے کے بعد یہ دوبارہ ہم بند کی طرف جا رہے ہیں. بچوں کا ایک مائنڈ ایکٹیویٹی ایکسرسائز ہے, جیسے مسلس ہیں, تو وہ بڑی مشکل سے 6 مہینے کے بعد بچے ری ایکٹ ہوئے تھے کہ اب وہ پڑھنا سٹارٹ کیا تھا, انہوں نے اسٹڈی کی طرف وہ آئے تھے, راغب ہوئے تھے. لیکن دوبارہ اس کو بند کرنے کا مقصد یہ ہے کہ ایک پرابلم ہے, لیکن ہم سندھ گورنمنٹ کے ساتھ ہیں. سندھ گورنمنٹ, ہمیں پوری امید ہے کہ وہ پرائیویٹ سیکٹرز کو یقیناً کوئی نہ کوئی ریلیف بھی دے گی اور کوآپریٹ بھی کرے گی, اور تعلیم دشمنی سے دور رہے گی انشاءاللہ. طارق شاہ صاحب, ایک تجویز آئی ہے جو صوبائی وزیر تعلیم ہیں پنجاب کے مراد راز صاحب, کہ اگر آپ نے اسکول بند کرنے کے احکامات دے دیے یا آپ اسکول بند کر رہے ہیں, تو ساتھ ہی ساتھ وہ شاپنگ مال میں بھی بچوں کی انٹری بند کی جائے, پارک میں بھی انٹری بند کی جائے. ایسا تو نہیں ہے کہ اسکول جو ہے وہ بچہ نہ جائے اور پھر وہ شاپنگ مال جا رہا ہو اور پارک جا رہا ہو اور تفریح مقامات کا رخ کر رہا ہو, تو پھر فائدہ کیا ان سارے معاملات کا؟ تو آپ اس تجویز کو سیکنڈ کرتے ہیں کہ ایسا ہی ہونا چاہیے ساتھ ساتھ؟ جی بالکل. دیکھیں, میں نے جیسے گفتگو کی شروعات میں کہا تھا کہ جب بچے اسکول بند ہوں گے تو تفریح مقامات اور ان جگہوں کی طرف رخ کریں گے, تو پھر وہ مقصد تو بالکل ہی ختم ہو جائے گا کہ وہ بچہ جو ہے وہ شاید اسکول سے ہی خدا نخواستہ اس کو کرونا لگ رہا تھا, مطلب گورنمنٹ یہ کہنا چاہ رہی ہے. تو یہ بالکل ویلڈ پوائنٹ ہے کہ پھر ان سارے مقامات پر, ان ساری جگہوں پر بچوں پہ ریسٹرکشن لگنی چاہیے, تاکہ اگر کوئی یہ مقصد یہی تھا کہ بچوں کو سیف رکھنا ہے, تو پھر مکمل طور پہ بچوں کو سیف رکھنا ہے. اچھا میراج صاحب, یہ فرمائیے گا کہ جو پچھلے سال جو جس طریقے سے بچوں کو اپ گریڈ کیا گیا, تو آپ کیا سمجھتے ہیں کہ جو آنے والا سال ہے, رواں سال جو بظاہر نظر آ رہا ہے, کیا اس میں بھی اسی طریقے سے بچوں کو اپ گریڈ کر دیا جائے گا؟ تو اس طریقے سے تو ان کی جو تعلیم و تربیت کا ستیہ ناش ہو جائے گا. بچے سمجھیں گے کہ جناب پڑھنے کی تو ضرورت ہی کوئی نہیں ہے. آگے پھر اس پہ کتنا برا آپ اثر ہوتے ہوئے دیکھ رہے ہیں؟ نوازش صاحب, ہماری بدقسمتی یہ ہے کہ لاسٹ پینڈیمک میں جو ہمارے 9th اور 10th کا پیپر نہیں ہوا, تو اس کے بعد ہمیں چاہیے تھا کوئی اسمارٹ اسٹریٹجی بناتے. ہم کچھ اپنے اکیڈمک کو اور کرکولم کو ایسا ڈیزائن کرتے ہیں, آبجیکٹو پیپر بناتے ہیں. اور اس کے برعکس میٹرک بورڈ نے کیا یہ کہ 9th کے سبجیکٹس کو اور بڑھا دیا انہوں نے. پہلے فزکس نہیں تھی, میتھمیٹکس کلاس 9th میں نہیں تھا. اس پینڈیمک کو یہ انڈرسٹینڈ ہی نہیں کر پا رہے ہیں, انڈر اسٹیمیٹ کرتے ہیں. یہی بچہ جو 40% سیلیبس پڑھ کے جائے گا, جو بڑی مشکل سے 1.5 مہینے میں تو ہونا ہی نہیں تھا اسے, اور آگے بھی لاک ڈاؤن ہے, تو کیا ایم کیڈ اور ای کیڈ میں بچے کیا تیاری کریں گے فرسٹ ایئر سیکنڈ میں؟ اس کا افیکٹ جو ہے وہ آپ کے پروفیشنل پہ ضرور آئے گا, میڈیکل اور انجینئرنگ شعبجات اور یونیورسٹی میں آئے گا, جب بچوں کا بیس ہی صحیح نہیں ہوگا 9, 10 اور فرسٹ ایئر کا. لیکن ابھی صوبائی وزیر محترم جناب غنی صاحب نے یہ بات کی ہے کہ ہم ایگزام ضرور کنڈکٹ لیں گے. ایگزام سے بچوں کے اندر ایک اسسمنٹ ہوتی ہے, ہم ہوم ایگزام بھی لے سکتے ہیں. ہمیں ٹرسٹ کرنا پڑے گا, ہمیں ماں باپ پہ بھی ٹرسٹ کرنا پڑے گا, اسکول اساتذہ پہ بھی ٹرسٹ کرنا پڑے گا کہ اسکول اساتذہ بہترین SOPs دے رہے ہیں. ہمیں اس پہ بھی ٹرسٹ کرنا پڑے گا کہ ہم ہوم ایگزام کی طرف بھی جا سکتے ہیں. لیکن کسی چیز کو کی بنیاد پر ہم یہ سسٹم کر دیں کہ پرموٹ کر دیں, تو یقیناً اس کا ایک نیگیٹو افیکٹ پڑے گا. جب کبھی کسی نے کوئی ایگزام ہی نہ دیا ہوگا, تو بچوں کا وہ کانفیڈنس لیول بھی نہیں بنتا ہے کہ ہم نے 9th کلیئر کیا یا میٹرک کیا. جسٹ رائٹ ناؤ دا اسٹوڈنٹ آف کلاس میٹرک جنہوں نے 9th کا پیپر نہیں دیا ہے, وہ اسٹل دے آر نوٹ سیٹسفائی کہ یار ہاؤ کین آئی پاسبل دیٹ اینڈ ہاؤ کین آئی ایڈجسٹ ان کلاس میٹرک. جب ہم نے 9th کا نہیں دیا, دا ڈیپینڈ آف دا ریزلٹ, میٹرک کا جو ریزلٹ بنے گا اس پہ بنے گا. لیکن کیونکہ
ग्राउंड रियलिटी पे जो लोग काम करते हैं 1,72,000 से ज्यादा प्राइवेट स्कूल्स हैं, इनमें से जो लोग वहां पर बैठते हैं चंद लोग हैं, तारिक शाह साहब हैं और दीगर लोग हैं जो शायद हमारी नुमाइंदगी करते हैं कि प्राइवेट स्कूल्स के मसले क्या हैं, लेकिन एक्चुअली जो लोग डिसीजन मेकर हैं उन्हें ये ग्राउंड रियलिटी का नहीं पता। वो बीकन हाउस, जनरेशन और इन इदारों को वो अपना बेंचमार्क समझते हैं, जबकि ये स्कूल्स। ठीक है तारिक शाह साहब, एक सवाल, बहुत अहम सवाल ये बनता है इस सारी बात के नहीं बाद है कि तो अर्ज ये है कि यकीनन 10 साल मुश्किलात में होगा बच्चों के लिए। ठीक, तारिक शाह साहब, एक बहुत अहम सवाल बनता है कि इससे पहले भी जो है वालिदैन की जानिब से फीसों के मसाइल सामने आए फीस देने के हवाले से, तो अब जो ये 1 माह स्कूल बंद किए जा रहे हैं जिसको एक्सपेक्ट किया जा रहा है कि शायद ये 1.5 माह भी हो सकता है, तो इस सूरत हाल में स्कूल्स की जो फीसिस हैं वो मामला कैसे सेटल किया जाएगा, उसका क्या तरीकेकार वजह किया जाएगा? देखिए, फी तो जाहिर सी बात है, आपको पता है कि प्राइवेट तालीमी इदारे जो हैं उनका ओनली सोर्स ऑफ फंड जो होता है वो पेरेंट की दी गई फीस होती है और उसी से सारे अखराजात पे ऑफ किए जा रहे होते हैं। अनफॉर्चुनेटली जो पिछले जो महीने गुजरे जब लॉकडाउन था स्कूलों का, तो हमने खैर 2 मंथ्स के लिए वॉलंटरली कहा था कि चलें 20% हम कम कर देते हैं, लेकिन बाय फोर्स हम पे 6 महीने और जिसे कहते हैं ना इम्पोज कराए गए और कि 6 महीने और मजीद हमें 20% रिड्यूस करके फीस लेनी पड़ी। लेकिन उससे हमें कोई फायदा भी नहीं हुआ, लोगों ने फी पे की ही नहीं और आज तक हम उसको रिकवर कर रहे हैं। लेकिन इस करंट सिनेरियो के अंदर जब उस वक्त हमने 20% इसलिए किया था जब सारे शोबेजात बंद थे, लॉकडाउन तक कंप्लीट सब कुछ बंद था। लेकिन इस वक्त सिर्फ तालीमी इदारे बंद हैं, बाकी सारे शोबेजात चल रहे हैं, तो फीस तो अब 100% ही ली जाएगी, क्योंकि गवर्नमेंट ने हमारे इलेक्ट्रिसिटी टैरिफ तकरीबन 10 रुपए बढ़ा दिए हैं, हमें A3 जनरल टैरिफ में लेकर आ गए और उसके बायस हमारे बिजली के बिल बहुत ज्यादा बढ़ गए। टैक्सेस जो गवर्नमेंट के होते हैं वो तो गवर्नमेंट ने हमने 12 अपील की, 12 प्लेटफॉर्म्स पे आवाज उठाई, लेकिन उन्होंने अपने टैक्सेस तक माफ नहीं किए, बल्कि जो स्कूल्स नहीं पे ऑफ कर पाए थे अब उनसे एरियर भी लिए जा रहे हैं और एरियर पे पेनल्टी भी ली जा रही है। तो गवर्नमेंट जो है वो अपने पूरे खर्चे हमसे ले रहा है और हमसे उम्मीद ये करता है कि हम फेवर देंगे, लेकिन इस बार हम 100% ही फीस लेंगे, क्योंकि हमें कोई भी अभी तक कोई ग्रांट या कोई फैसिलिटी या फिर कोई सब्सिडी नहीं मिली है। तो अब तालीमी इदारे 100% फीस ही लेंगे, जो भी अब ये 2 महीने का जो उन्होंने लॉकडाउन स्कूलों पे लगाया। अच्छा मिराज सिद्दीकी साहब, सईद गनी साहब ने एक तजवीज पेश की है कि वो इदारे, वो स्कूल्स जो कि सरमाया के एतबार से कमजोर हैं, उन्होंने विफाक से ये कहा है, तजवीज दी है कि वो उन्हें कुछ लोन दिया जाए या कुछ उनकी मदद की जाए। तो आपको ये तजवीज इम्प्लीमेंट होते हुए नजर आ रही है? क्योंकि इससे पहले जब 6 महीने स्कूल बंद थे तो इस किस्म की तजवीज जो है सईद गनी साहब की तरफ से पेश नहीं की गई, लेकिन सडनली अब अचानक उनकी तरफ से तजवीज पेश की गई है। क्या ये इम्प्लीमेंटेड नजर आ रही है आपको? ऐसा मुमकिन है ये सब? मिराज सिद्दीकी साहब, आप हमारे साथ मौजूद हैं? मिराज साहब, आपको मेरी आवाज आ रही है? शायद मेरी आवाज मिराज साहब कहना चाहूंगा नवाज साहब। जी जी जी, आप फरमाइएगा तारिक साहब, आप बताइए। जी देखिए ये वाला पॉइंट बिल्कुल है कि स्कूलों को ये अब दोबारा से कहा गया है कि उनको कोई ऐसा कोई लोन प्रोवाइड किया जाए फेडरल की तरफ से और उनको ताकि माली इमदाद हो सके। लेकिन मैं आपको बताऊं उसकी जो शराइत है वो कोई भी स्कूल पूरा नहीं कर पाएगा जिसको लोन चाहिए, क्योंकि वही स्कूल लोन लेगा जो कि माली तौर पर खसारे पे जा रहा है। तो मेजॉरिटी उसके अंदर जितने भी स्कूल्स हैं वो रेंटल प्रेमिसेस के अंदर हैं, तो ओनर्स के पास इतनी कोई जायदादें नहीं है कि वो गिरवी या मॉर्गेज रखवा सके। तो ये तजवीज दी तो उन्होंने जरूर है, लेकिन मॉर्गेज रखकर स्कूल का लोन लिया जाए ये बहुत कम केसेस में हो पाएगा, क्योंकि मेजॉरिटी स्कूल ओनर्स रेंटल प्रेमिसेस में काम कर रहे होते हैं।
ٹھیک ہے طارق شاہ صاحب، آخری سوال آپ یہ فرمائیے گا کہ کتنا آپ سمجھتے ہیں کتنا نقصان ہوا ہے اس پوری انڈسٹری کو، جس نے پورے پینڈیمک میں سب سے زیادہ نقصان جو ہے وہ اسکولز مینجمنٹ اور اسکول چلانے والے جو تعلیمی ادارے ہیں ان کو بہت نقصان ہوا ہے؟ تو یہ جب تک ویکسین پاکستان میں نہیں آتی صورتحال آپ ایسی ہی ہوتی دیکھ رہے ہیں، یا آپ سمجھتے ہیں کہ 1.5 ماہ بعد شاید کیسز کی شرح کم ہونے کے بعد اسکول دوبارہ کھل جائیں گے؟ کیا یہ سلسلہ اسی طریقے سے چلتا رہے گا؟ تو اس طرح چلتا رہے گا تو کس طریقے سے تعلیمی ادارے چلیں گے اور اسٹوڈنٹس کیسے پڑھائی کریں گے؟ دیکھیں یہ تو ایک حقیقت ہے کہ کرونا وائرس جو ہے وہ ہمارے اب زندگی کا حصہ بن گیا ہے، اور جس طرح ہم اب زندگی میں بڑھ رہے ہیں آگے، تو ہمیں جیسے ہم نے یہ سیکھ لیا ہے کہ کاروبار چلتا رہنا چاہیے ورنہ ملک تباہ ہو جائے گا، تو اب ہماری حکومتوں کو یہ بھی اب سمجھ لینا چاہیے کہ جب تک تعلیم نہیں ہوگی تو ہمارے آنے والے بچے جو ہیں وہ باشعور نہیں ہوں گے۔ ابھی بھی آپ یہ دیکھیں کہ میں آپ کو پاسٹ کا ایک آپ کو بات بتاؤں، جب 2 منتھس کی سمر ویکیشن کے لیے بچے گھر جاتے تھے اور واپس آتے تھے تو وہ بلینک ہوتے تھے، پھر ان کو دوبارہ سے ریوائز کرانا پڑتا تھا، بالکل پھر بالکل آگے کا پڑھانا پڑتا تھا۔ لیکن ابھی سچویشن یہ ہے کہ بچے اتنی انکنسسٹنسی کے ساتھ اسکول آ رہے ہیں، آلٹرنیٹ ڈیز آ رہے ہیں، سیریسنیس نظر نہیں آ رہی بچوں میں، تو وہ جو لرننگ آؤٹ کمز ہونے چاہیے بچوں کے وہ پورے ہی نہیں کر پا رہے ہیں ہم۔ اب اگر جیسے ہی پہلے بھی آلٹرنیٹ ڈیز بچے آ رہے تھے تو اس میں سے اگر ایک دن بچہ ایبسنٹ ہو جاتا ہے تو آپ سمجھیں کہ اس نے پھر ہفتے میں 2 دن کلاس لی، تو 2 دن تو وہ اتنا حاصل اصول اس کو ہو ہی نہیں رہا۔ تو تعلیم کا وہ معیار اس بار ہے ہی نہیں، اور اب مجھے واقعتاً یہ ڈر ہے کہ اگر اسی طرح یہ معاملات چلتے رہے اور بار بار تعلیمی اداروں پہ لاک ڈاؤن لگایا جائے گا تو ہمارے بچے 1 سال نہیں 2 سال پیچھے چلے جائیں گے، اور اس کو کور اپ کرنے میں ہمیں کئی سالوں لگ جائیں گے۔ بہت شکریہ سید طارق شاہ صاحب ہمارے ساتھ موجود تھے۔ آپ تھینک چیئرمین یو تھے جناب۔ مینجمنٹ آف پرائیویٹ اسکول مینجمنٹ سندھ کے، اور ساتھ ہی ساتھ ہمارے ساتھ میراج صدیقی صاحب بھی موجود تھے۔ امید کرتے ہیں کہ حکومت کی جانب سے کیے جانے والے اس فیصلے کے بعد جو ہے، جو حکومت نے ڈیڈ لائن دی ہے، یعنی کہ جن میں اسکول کھولنے کے حوالے سے 24 دسمبر کو جو ہے اسکول دوبارہ ری اوپن ہوں گے، اس کے بعد سردیوں کی چھٹیاں دے دی جائیں گی، تو امید کرتے ہیں کہ یہ سلسلہ جو ہے وہ دوبارہ سے ریکنٹینیو ہو جائے، اور ہمارے جو تعلیمی جو سیشن ہے وہ دوبارہ سے شروع ہو جائیں۔ بہت شکریہ طارق شاہ صاحب، انشاءاللہ آپ کے ساتھ دوبارہ بھی اس موضوع پہ بات چلتی رہے گی۔ اللہ حافظ۔